بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رویلا والی، مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہیلتھ سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ لوگوں کی خدمت پیش کرتا رہتا ہوں، تو تاکہ عام پبلک میں بیماریوں کے متعلق، بچاؤ سے متعلق طریقے آگاہی ہو اور وہ ان پر عمل کر کے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سے متعلقہ مختلف ٹپس آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ ان پر عمل کر کے صحت مند رہ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میڈیکل سائنس نے کئی دہائیوں سے روزے کے اثرات پر تحقیق شروع کی ہوئی ہے اور یہ تحقیق آج بھی جاری ہے۔ روزے کے ایسے جسمانی فائدے سامنے آئے ہیں کہ جنہیں انسانی عقل جان کر دنگ رہ جاتی ہے۔ روزہ کے دینی فوائد سے انکار ممکن نہیں، مگر آج میں روزے کے ایسے جسمانی فوائد بتاؤں گا کہ آپ ماہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھنے کا ضرور سوچیں گے۔ ناظرین، جب ہم تمام معلوم مذاہب پر نظر ڈالتے ہیں تو سب مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آتا ہے، لیکن اسلام نے جتنی اہمیت روزہ کو دی ہے اس طرح کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ مختلف مذاہب میں روزہ مختلف ناموں اور شرائط میں رکھا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ روزہ کے فوائد سے مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہر سال کروڑوں مسلمان رمضان شریف کے مہینہ میں سحری سے لے کر دن ڈوبنے تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا مہینہ ہر موسم میں آتا رہتا ہے، کبھی گرمیوں میں، کبھی سردیوں میں۔ جب یہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے تو 12 سے 14 گھنٹے کا دورانیہ ہو جاتا ہے۔ ناروے جیسے شمالی علاقوں میں روزہ 20 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد 8 گھنٹے تک جسم معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدہ میں موجود غذا مکمل طور پر ہضم ہو کر استعمال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں جمع شدہ غذا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو جسم چربی کو پگھلا کر توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح خون میں موجود چربی اور کولیسٹرول کی مقدار گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر کی مقدار بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح شوگر کے مریض، ان کی شوگر بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کے مختلف ممالک جن میں شوگر کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، وہ مریضوں کو فاقے کرائے جاتے ہیں جس سے شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جب پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو دل کے امراض بھی نہیں ہوتے، اور روزہ رکھنے سے گویا دل کے امراض سے بھی کافی سارا فائدہ ہو جاتا ہے، بچاؤ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی چربی جب پگھلنا شروع ہو جاتی ہے تو جسم کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ اگر انسان جب شام کو روزہ افطار کرتا ہے تو اگر اس میں زیادہ چیزیں، غیر ضروری چیزیں نہیں کھائے گا، چکنائی اور چربی کا استعمال نہیں کرے گا،
تب تو یہ فائدہ ہوگا، ورنہ یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے سے ہاضمے کا نظام کو بھی آرام ملتا ہے اور اس کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لوگوں میں معدے اور آنتوں کی بیماریاں عام طور پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں زیادہ بار بار کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور روزہ جب 12 سے 14 گھنٹے تک آنتوں کو ریسٹ دیتا ہے تو نظام ہضم کو اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ روزہ سے مختلف حصوں میں ورم اور سوزش کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح روزہ رکھنے سے جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے مریض بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ روزے سے جسم کا مدافعتی نظام امیونٹی سسٹم بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جب ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو جسم کے کئی خلیے متحرک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس کے مدافعتی نظام کو بہتر بنا کر جسم کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نشے کی خواہش کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ سگریٹ پینے والے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کو یہ اس سگریٹ کی عادت سے ترک کرنے میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان پوری طرح تیار ہو جاتا ہے اور نشے کی عادت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ناظرین، ارشاد نبی ہے کہ اے ایمان والو روزہ رکھو، صحت پا جاؤ گے۔ اب سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت سے جسمانی فائدے ہوتے ہیں اور صحت مل جاتی ہے۔ گویا اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اہمیت کو واضح کر دیا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ گویا پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے۔ اس میں نہ صرف جسم کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے بلکہ روح کی بھی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ جسم کے ہر عضو کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک انجن کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اس طرح ایک مہینے کے روزہ رکھنے سے جسم کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس طرح روزے کے فوائد اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسرے اپنے دوستوں کو سینڈ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔